انتہائی لائق کے ساتھ احترام بھائیوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں ایمان والوں کو مختلف نیکیوں کے مواقع فراہم کرتا ہے، یہ اس کی عنایت اور نوازش ہے۔ کبھی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے، کبھی شعبان کا بابرکت مہینہ نصیب فرماتا ہے، کبھی جمعے کا اور جمعرات کا اور پیر کا مبارک دن عطا فرماتا ہے، کبھی رمضان کا آخری عشرہ اور محرم اور ذو الحجہ کا پہلا عشرہ عطا کرتا ہے۔ یہ سب نیکیوں کے موسم ہیں جو اللہ کی طرف سے بندے کو عنایت ہوتے ہیں، تاکہ بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے۔ تو انہی مواقع، مواسم اور نیکیوں کے ذرائع میں سے ایک اہم موقع ذی الحجہ کا موقع بھی ہے کہ اللہ اہل ایمان کو ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ تو دراصل اللہ اپنے بندوں کو نوازنے کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ان کی یاد میں قیامت تک آنے والے مسلمان قربانی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے متصل ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، جس کی 1 تاریخ کو فاتح عرب و عجم، مراد پیغمبر، داماد حیدر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پیش کرتے ہیں، اور 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پیتے ہیں؟ تو گویا مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اہل ایمان قربانیوں سے نہیں گھبرانا، تمہارے تو سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا بھی قربانیوں سے ہوتی ہے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل سے نوازا ہے، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مہینے کی عظمت سمجھانے کے لیے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ کہ والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت،
فضیلت اور رفعت عطا کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرے تو یہ ویسے ہی کافی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال جب اس بات پر قسم اٹھا دے تو اس کی عظمت اور فضیلت میں کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ ہم بھی عام طور پر ہر بات پر تو نہیں قسم اٹھاتے، کسی اہم اور غیر معمولی بات کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اہمیت سمجھانے کے لیے ان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو ذی الحجہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھا کر اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے عظیم ترین دن قرار دیا ہے۔ اب بتائیے اس پہلے عشرے کی فضیلت میں کیا شک رہ جائے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے افضل ترین ایام قرار دے رہے ہوں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسے باقی مہینوں میں ہونے والے اعمال سے سب سے افضل ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جہاد جیسا عمل کرے اس کا اجر و ثواب بھی اس 10 دن والے کے عمل سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ آپ نے فرمایا اس 10 دن میں نیکی کرنے والے کا اجر و ثواب جہاد کرنے والے کے عمل سے بھی زیادہ ہے، سوائے یہ کہ خرج بنفسہ و مالہ ولم یرجع بذلک بشیء، کہ ایک آدمی اپنی جان مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور جان ہی اللہ کے لیے قربان کر دی، مال بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو وہ تو سب کچھ لگا گیا، وہ بڑھ گیا آگے۔ لیکن اگر کوئی صرف جہاد کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں ایک مسلمان عشرہ ذی الحجہ کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعظم ایام الدنیا ایام النحر، کہ دنیا کا سب سے عظمت والا دن قربانی والا دن ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سے 10 ذی الحجہ کے دن کو دنیا کا سب سے بڑا دن قرار دیا ہے۔ نمبر 4 اس کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا عمل رکھا ہے اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو 9 ذی الحجہ کا، جسے ہم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ ایڈوانس میں معاف کر دیتا ہے۔ گزشتہ سال کے گناہ تو معاف ہو گئے، آئندہ سال کے کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچائے گا، اور اگر اس سے گناہ ہو جائے گا تو اللہ اس کو توبہ کرنے کی فوراً توفیق عطا فرما دے گا۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا عمل رکھا ہے۔ عام دنوں میں آپ بکرا نہیں گائے ذبح کر دیں، آپ کو قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قربانی کا اجر و ثواب صرف اور صرف ان قربانی کے 3 دنوں میں ذبح کیے جانے والے جانور پر ملتا ہے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی اور اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی قربانی کرتا ہے اور اس کے جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ قربانی کرنے والے کی اللہ بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو عام دنوں میں انسان جتنا مرضی جانور قربان کرے لیکن قربانی کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اندر جانور قربان کرنے پر عطا فرماتا ہے۔
اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا اہم ترین عمل اس کے اندر رکھا ہے۔ اگر انسان اس مہینے کے اندر اور اس کے بھی مخصوص دنوں کے اندر حج کے ارکان ادا کرنے کی بجائے انہی جگہوں پر چلا جائے جہاں مسلمان حج کرتے ہیں اور وہی اعمال اور ارکان کرے جو حاجی کرتے ہیں، تو سارا سال بھی کرتا رہے یہ عمل، تو اس کو حج کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ حج کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو یہ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قربانی کا عمل اللہ نے اس میں رکھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کا عمل اس میں رکھا، حج کا عمل اس میں رکھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مختلف عبادات جمع کر دی ہیں۔ رمضان میں صرف روزہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی پر زکوٰۃ فرض ہو تو اس مہینے میں اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور صدقہ اور خیرات اور روزہ، تو یہ الگ الگ عبادات کے دن ہیں۔ لیکن یہ ذی الحجہ کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی رکھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی رکھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ذکر اذکار اور نمازیں بھی جمع فرما دی ہیں۔ تو 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے وہ عبادات جمع کر دی ہیں جو عام مہینوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا محرم کا پہلا عشرہ، اور تیسرا ذو الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ۔ اور یہ ذو الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ انتہائی قیمتی اور بابرکت ہے۔ تو یہ ذو الحجہ کے مہینے کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب اس فضیلت والے مہینے کو خوش قسمت مسلمان قیمتی بنائے گا، اور بد نصیب جو ہے اس کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دے گا۔ تو اس کے پہلے 10 دنوں کی جو خاص طور پر فضیلت بیان کی گئی، صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر میرا سلام دینا، انہیں یہ بتانا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت بڑی پاکیزہ مٹی ہے، وعذبۃ الماء، اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وانھا قیعان، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے، خالی پلاٹ اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہیں، وغراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس خالی پلاٹ میں لگانے کے لیے جو درخت ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کو بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا اور یہ پیغام آیا، اور اس خالی پلاٹ کے اندر درخت لگانے ہیں تو اس کے لیے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجر کاری کر رہے تھے، کوئی درخت لگا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ میں تمہیں اس سے بہترین شجر کاری نہ بتاؤں؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جب تم کہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سردی کا موسم تھا اور درختوں کے پتے گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا تو اس کے پتے اور گرنے لگے، آپ نے اس پر عصا مارا تو اس کے پتے اور زیادہ گرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے ایک عصا کے لگنے سے گرے ہیں، اسی طرح جب مسلمان سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر ایک ایسا عمل کہ جو انسان کے گناہ بھی معاف کروائے، جنت میں درخت لگوانے کا بھی ذریعہ ہو، اور وہ بھی دنیا کا آسان ترین کام۔ بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کا اختتام اس حدیث پر ہوتا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان،
اور حبیبتان الی الرحمن اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور کل قیامت کے دن جب ترازو میں تلیں گے تو بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ کیا ہیں وہ دو کلمے؟ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو شروع ہو رہا ہے، اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں سبحان اللہ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنو۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے ایک ترازو کا ایک پلڑا بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو کا دوسرا پلڑا بھی بھر جاتا ہے۔ آپ نے خاموشی سے سن لیا، سبحان اللہ سے ایک پلڑا بھر گیا ترازو کا، اور الحمدللہ سے دوسرا پلڑا بھر گیا۔ نہیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ ترازو کتنا بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ترازو جس پہ قیامت کے دن رکھ کر اللہ مسلمانوں کے اجر و ثواب کو تولے گا، سبحان اللہ الحمدللہ کے وزن کو تولے گا، اجر و ثواب کو تولے گا، وہ ترازو اتنا بڑا ہے اگر اسے کھڑا کیا جائے تو اس کا ایک ترازو جا کر مشرق کو لگے اور دوسرا ترازو جا کر مغرب کو لگے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کا جو خلا ہے اس سے بھی بڑا ترازو وہ ہے جو انسان کے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت عطا کی اور تخت و تاج عطا کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہ ہو۔ تو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کی زبان سکھائی، جانوروں کی بولیاں سمجھائیں، جنات کو ان کے تابع کیا، ہوا کو ان کے تابع کیا، اور ان کو ایک ایسا تخت دیا جس پر وہ بیٹھتے تھے۔ لوگ آج کہتے ہیں اتنے اتنے بڑے جہاز دنیا میں بن گئے اور کراچی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جہاز۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آج سے صدیوں پہلے کیسا تخت عطا کیا تھا کہ جس میں نہ پیٹرول ڈلتا تھا نہ ڈیزل، اور نہ جہازوں کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت عطا فرمایا، اور ہوا کو اس کے اڑنے کا ذریعہ بنایا، اور وہ ہوا میں جب اڑتا تو پہلی نظر جہاں پڑتی تھی تو 6 مہینے کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اڑنے والا وہ جب تخت اڑتا ہوا سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور ان کے سارے سرکاری افسران اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، تو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک کسان زمین میں ہل چلا رہا تھا، اس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا تخت و تاج دیکھا اور اتنی شان و شوکت دیکھی تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، سبحان اللہ، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی اونچی شان عطا کی ہے اور کیسا اونچا تاج اور تخت عطا کیا ہے۔ ہوا نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اس بادشاہ کے کھیت میں اتارا جائے۔ تخت اترا، سلیمان علیہ السلام نے اس کسان سے پوچھا بتائیے میاں جی ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ ڈر گیا کہ جی کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہا گھبراؤ نہیں، بس جو تم نے کہا تھا وہ بتاؤ۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی شان و شوکت اور آپ کا تخت و تاج دیکھا تو بے اختیار میری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں بھی تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داود، کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی سلطنت اور تخت و تاج سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو 10 دن ہیں اس میں مسلمان سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنے گا تو اللہ سے اپنے جنت میں درخت بھی لگواتا جائے گا اور ساتھ اپنے گناہ بھی معاف کرواتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اجر و ثواب کے بے بہا خزانے بھی اکٹھا کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس عشرہ کے اندر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں اور کہتے رہیں۔ اسی طرح
دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ قربانی کرنے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقام بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ، آپ 11 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل باقاعدگی کے ساتھ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرے کہ میں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے والا بنوں گا۔ اور اسی طرح اس 10 دنوں کے اندر کا کام کیا ہے کہ انسان 9 ذی الحجہ جو آتی ہے، جسے ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور کرنے کا کام اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے من اراد ان یضحیہ، جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو پھر وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، اور چاند طلوع ہو جائے تو پھر وہ اپنے ناخن اور بال تراشنے والا نہ بنے۔ اور یہ مستحب درجے کا عمل ہے، لوگ اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کر لیں تو بہت اچھا ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور اصل میں یہ حاجی صاحبان کے ساتھ مشابہت اختیار کی جا رہی ہے۔ حاجی حج کرتے ہیں تو وہ اپنے ناخن نہیں کاٹتے، اپنے بال نہیں کاٹتے۔ اسی طرح مسلمان یہاں بیٹھ کر حج پر نہیں گیا، لیکن یہاں بیٹھ کر وہ ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، ان کی نقل اتار رہا ہے، اور اس نقل پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمانے والے بنیں گے۔ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ہماری یونیفارم اور ہماری وردی اور لباس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 جادوگروں کو ہدایت اور ایمان سے نواز دیا۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا اور میں تمہاری جان لے لوں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتے ہو کر لو، تم دنیا کی زندگی ہی ہماری ختم کر سکتے ہو، ایمان کی دولت ہم سے نہیں چھین سکتے ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ فرعون کے جادوگروں نے ایک نبی کا لباس پہنا اور نبی کے لباس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کافر جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اسی طرح ناخن نہ کاٹنے والا، بال نہ کاٹنے والا حاجی صاحبان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو جو اللہ کی رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں، جو خدا اجر و ثواب ان کو عطا فرما رہا ہے، اس کی رحمت تو تنگ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صاحب آئے اور کہا اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ صرف میرے اوپر رحمت نازل فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اس کے علاوہ اس رحمت میں کسی اور کو شریک نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، ارے تو نے تو وسیع رحمت والی ذات کی رحمت کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ وہ خود کہتا ہے وسیعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو جو آدمی صرف ویزا نہ لگنے کی وجہ سے، جو آدمی غربت کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا، تو کیا وہ حج کا اجر و ثواب بھی نہیں پا سکتا؟ کا پا سکتا ہے، بس حاجی صاحبان کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے۔ جو بال وہ نہیں کٹوا رہے تو یہ بھی نہ کٹوائے، ناخن وہ نہیں کٹوا رہے تو یہ بھی نہ کٹوائے، اور کل قیامت کے دن یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل بنا لیں، نقل اتار لیں، صورت بنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں یا رب تیرے محبوب کی میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم صورت لے کے جائیں، نقل بنا کے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اصل کی مہر لگا کر اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر، روزہ، دعا، صدقہ، خیرات، قربانی اور تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کو مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔